حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ گزشتہ صدی کے ایک نیک صالح خدا ترس متقی پرہیزگار باکمال اور باصلاحیت عالم دین تھے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں وہاں تدریسی خدمت بھی انجام دی ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری مدرسی کا دوسرا سال تھا کہ مجھے چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے میرے پاؤں میں سخت تکلیف رہتی تھی، تو میں علاج کے لیے لکھنؤ آیا اور لکھنؤ سے اپنے وطن سنبھل چلا گیا۔ اس پوری مدت میں 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب میں مدرسے واپس جانے لگا تو بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم نے پورے مہینے پڑھایا نہیں ہے، اس وجہ سے تنخواہ مت لینا، اور خرچ کے لیے انہوں نے مجھے 50 روپے بھی دیے۔ راستے میں نے لکھنؤ قیام کیا تو چچا محترم مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے بھی مجھ سے یہی بات کہی۔ القصہ مختصر، میں مدرسے پہنچا تو قاری صاحب نے مجھے تنخواہ کے لیے بلوایا۔ میں تنخواہ لینے نہیں گیا اور ظہر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں قاری صاحب سے ملاقات کی تو قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو تنخواہ لینے کے لیے 2-3 بار بلایا لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ تو میں نے حضرت قاری صاحب کو پورا قصہ سنا دیا کہ بھائی صاحب نے اور مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے مجھے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود قاری صاحب اصرار کرنے لگے اور مجھے تنخواہ دینے لگے، پھر بھی میں نے تنخواہ نہیں لی اور میرے منہ سے نکل گیا کہ جب میں نے پورے مہینے پڑھایا ہی نہیں تو میرے لیے تنخواہ لینا کہاں جائز ہے۔ قاری صاحب مسکرائے اور اس کے بعد قاری صاحب نے جو بات کہی وہ بات اصلاً سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہی بات سنانے کے لیے میں آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا کہ مسئلہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کی طرف سے آپ کے اسباق پڑھا دیے ہیں اور پورے مہینے میں کسی دن آپ کے سبق کا ناغہ نہیں ہوا ہے۔ قاری صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نے آپ کی طرف سے آپ کے اسباق پڑھا دیے ہیں تو آپ کے لیے تنخواہ لینا جائز ہو گیا۔ اس واقعے کی اہمیت کا صحیح اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو مدرسے سے متعلق ہیں، مدرسے کی زندگی سے واقف ہیں۔ آج جو مدرسے کے بانی ہیں، مدرسے کے ناظم ہیں یا محتمم ہیں، ان کا تذکرہ تو چھوڑ دیجیے۔ جو مدرسے کے اساتذہ اور مدرسین ہیں، جو صرف اور صرف پڑھانے پر مامور ہیں، وہ تک اپنے اسباق کی پابندی نہیں کر پاتے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا نمونہ موجود ہے۔ کیسے اللہ والے تھے ہمارے اسلاف اور کیسی کیسی مثالیں چھوڑ گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شاید شاعر نے کہا تھا، وے صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں، وے صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے اسلاف کی محبت قائم فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔